اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اور جب کہا فرشتوں نے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی، اس کی طرف سے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجی ہوگا، بڑے باوقار ہوگا، وقار والا عزت دار دنیا میں اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا. یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں، یعنی گود میں بھی، اور بڑی عمر میں بھی، اور صالحین میں سے ہوگا. وہ بات کرے گا، وہ جو ہے وہ کلام کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کلام کرے گا لوگوں سے بھی پنگھوڑے میں، پالنے میں بھی، اور بڑی عمر میں، اور صالحین میں سے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللہ، اور ان کا قول بے شک ہم نے قتل کر ڈالا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کا، اور نہیں سولی دیا انہوں نے اس کو، اور لیکن شبہ لکم، شبہ کر دی گئی، شبہ کی بات کر دی گئی، شبہ کر دیا گیا ان کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف میں ہیں اس کے معاملے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، لازماً شک میں ہیں اس کی طرف سے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، نہیں ان کے لیے اس پر کوئی علم سوائے اتباع کے ظن کی، سوائے قیاس کی اتباع کرنے کے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وما قتلوه یقینا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اس کی طرف، اپنے آپ کی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور بے شک ہر اہل کتاب جو ہے لازماً جو ہے نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر لازماً وہ ایمان لے آئے گا اس پر، بھی قبل اس کی موت کے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الف لام میم مغلوب ہو گئے روم قریب کی زمین میں، اور وہ مطلب مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب آ جاویں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل، اللہ کے لیے فیصلہ ہے پہلے بھی، اور من بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اس دن جو ہے خوشیاں منا رہے ہوں گے ایمان والے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کے ذریعے. ینصر من یشاء، وہ نصرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، نہیں اللہ کا وعدہ ہے اور نہیں خلاف کرتا اللہ وعدے کے اس کے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ جانتے ہیں ظاہرہ طور کی چیزوں کو، دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں، اور وهم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ آخرت کے متعلق وہی تو غافل ہیں.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظاہر ہو گیا فساد ہے نا، پھیل گیا فساد، فساد غالب آ گیا زمین میں بھی اور پانی میں بھی، بسبب جو کمایا ہے نا، بسبب کمائی کے لوگوں کے ہاتھوں کی، بسبب لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی زمین میں فساد پھیل گیا، زمین میں اور پانی میں. لیذیقہم بعض الذی، تاکہ وہ چکھائے ان کو، یعنی اللہ چکھائے ان کو بعض وہ چیز جو انہوں نے عملو ہے نا، لیذیقہم بعض الذی عملو لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ نے چکھائے ان کو بعض وہ چیز جو کہ انہوں نے عمل کی ہے، اس کا مزہ چکھائے کہ غلطیاں کری ہیں تو جھیلو اس کا نتیجہ بھی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ رجوع کریں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ آل عمران کی ہم نے آیتیں پڑھی سب سے شروع میں، اور وہ آیتیں تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یعنی حضرت مریم سلام علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے یہیں پہ ابن مریم ہوں گے، وہ کسی اور ماں کے بیٹے تو نہیں ہیں، یہ تو پکی بات دے دی. باپ کا وہاں پہ پتہ نہیں دیا، یعنی باپ نہیں ہوں گے، یہ بھی بات ہے. آگے اور بھی بشارتیں آئیں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا کہ وجی ہوں گے دنیا میں، اور آخرت میں مقربین ہوں گے، عزت دار ہوں گے، بہت ان کی وقار ہوگی. ظاہر سی بات دنیا بھر کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں، گود میں، پلنے میں بھی، اور کہلا، کاہلی، بڑی عمر میں، کاہلن جو کہتے ہیں بڑی عمر. یہ بڑی زبردست بات ہے قرآن مجید میں. اس کو صرف جیسے کلام کی جیسے کہنا چاہیے کنٹینیوشن میں نہیں کہا کہ چھوٹی بڑی عمر میں دونوں بات کرے گا. کہلن کہتے ہیں اسی عمر جو بہت ہی جیسے کہنا چاہیے کمزوری کی، سستی کی عمر، یعنی اچھی عمر. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہسٹری ہے اس سے بھی دیکھیں، اور اسلام کا جو سورس ہے، یعنی ہمارا سورس ہے حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا ہی لے گیا آسمان پر. اور ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمارے لیے جو دوسرے سورسز ہیں غیر مسلمین کے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں، ان کے سورسز کو دیکھیں تو ان کا کہنا کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ، وہ جو قرآن نے اس کی نفی کر دی. حالانکہ تو بھی وہ ان کو بہت کم عمر میں دنیا سے ان کا معاملہ ختم ہو چکا. اب قرآن کے مطابق اللہ پاک نے کہا کہ وہ بڑی عمر میں بھی بات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے بڑی عمر کو نہیں پہنچے تھے. وہ 33 سال کی عمر میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. عیسائیوں کے حساب سے بھی اس عمر میں ان کو جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا ان کے نتیجے. قرآن نے تو اس کی نفی کر دی، اپن نے پڑھی دی اس آیت سورہ نساء کی. لیکن میں باتیں سب چیزیں رکھ رہا ہوں ابھی کے حالات کے اعتبار سے، بہت اہم ترین بات ہے، اور انشاءاللہ وہ بڑے فائدے دیں گے آپ کو اور ہم کو. تو یہ دونوں باتوں کو خود غور سے سن لیجیے. پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے کہا دنیا آخرت میں بڑے باوقار ہیں، سارے لوگ ہیں، ان کو بات، ان کی بہت عزت و قدر و اہمیت ان کی ہے. اور جسے اللہ پاک نے ان کے لیے کہا کہ وہ جو ہے ابن مریم ہوں گے، تو یہ بھی بات ہو گئی، کوئی وہاں نہیں ہو سکتی ان کی.
باپ کے بارے میں یہی کہ باپ ہے ہی نہیں، اس لیے باپ کے نام سے تو نام ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ چھوٹی عمر میں اور بڑی عمر میں دونوں میں بات کریں گے۔ بڑی عمر میں انہوں نے ابھی تک بات نہیں کی، مطلب جسے کہنا چاہیے کاہلن عمر میں، کاہلی کی عمر سے، اچھی بڑھاپے کی عمر کے لو آپ، تو بڑی عمر کے اندر کیوں۔ اچھا وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی بات ایسی معترضہ ایسی بات نہیں ہوتی اللہ پاک کی قرآن مجید کے اندر۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے اور بھی جگہ آئی ہے یہ بات کہ بات کرے گا، اس میں سورہ مائدہ میں بھی بات آئے گی اس طریقے کی۔ خیر یہاں پہ تو کلیئر کٹ آل عمران میں آیت آ گئی کہ اس میں اشارہ ہو گیا کہ ابھی وہ بڑی عمر میں۔ سورہ آل عمران میں آگے اور بھی آیت ہیں، اور ابھی ہم نے جو سورہ نساء کی، میں ساری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، جو سورہ آل عمران کی آیت پڑھ لی میں نے، پھر سورہ نساء کی آیتیں پڑھی۔ سورہ نساء کی آیتیں پڑھی کہ جو ہے حضرت مریم پہ انہوں نے بہتان عظیم لگایا تھا، اس کے بعد آئے تھے کہ وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا، اور پوائنٹ یہ تھا ان کا کہ اللہ کا رسول تھا تو پھر ہم نے کیسے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا ان کو، جبکہ ان کو قتل انہوں نے کیا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کر دیا انہوں نے، نہ اس کو سولی دے دیا انہوں نے، لیکن شبہ لہم، شبہ کر دیا گیا ان کے لیے، مطلب ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے ایسا کر لیا۔ اس کے بارے میں کیسے شبہ ہوا تھا اس کی ایک جیسے کہتے ہیں تفسیر آتی ہے کہ کوئی شخص جو اور کوئی اور شخص کی شکل عیسیٰ کی طرح بنا دی گئی تھی، جس کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، وہی شبہ متشابہ، اس کی شبہ ہو گیا۔ میں پوری زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ کیا کون تھا، حواری تھا کون تھا، غصہ کر کے، لیکن یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا۔ پھر کہا گیا وما قتلوہ یقینا، اس کو یقینا، بلکہ بر رفعہ اللہ، اور قرآن میں یہ کہا کہ اس کو اللہ نے اٹھا لیا، بلند کر دیا اس کی طرح، اور ٹھیک ہے یہ بات کر دی اللہ پاک، وما قتلوہ یقینا، اس کو بالکل قتل نہیں کیا یقینا، یہ کلیئر کٹ بات، اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے اس کی اگلی آیت یہ تھی جو ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر لازماً وہ ایمان لے آتا ہے، ضرور لے آتا ہے، ضرور لے آئے گا اس کی موت کے پہلے۔ اب یہ اس کی موت کے اندر کس کی طرف جا سکتی ہے؟ وہ اہل کتاب خود کے بارے میں بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی جا سکتی ہے۔ تو خود کے بارے میں اگر اپن اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر اہل کتاب نے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے جیسے کہنا چاہیے تجربے میں بات آئی رہی ہے کہ اسی زمانے سے بہت سارے یہودی نصارہ نے، یہودیوں نے اپنے طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پہ کفر کیا تھا، اور نصارہ نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو بھی وہ کفری کا ان پہ ایمان میں سے اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہ نہیں لائے۔ کون؟ جو بھی غلط یہود و نصارہ ہیں، جو یہود و نصارہ کتاب والے تو ہیں لیکن وہ اپنے دین کے خود مطلب چلنے والے نہیں ہیں، اپنی کتابوں کے خلاف چلنے والے، تو انہوں نے کسی نے تو اس بات کا اندر اہل کتاب میں ہر ایک شخص ایمان لے آتا ہے، یہ بات تو اس حساب سے نہیں دکھ رہی۔ اس کا مطلب وہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا بھی وقت جو ہے، انتقال کا وقت ابھی تک آیا نہیں، آپ کو اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا، بڑی عمر میں انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ دونوں باتوں کو جوڑ کے اب دیکھ لیجئے اس پر کہ عمر زیادہ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کری ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابھی ان کے اوپر ہر اہل کتاب ایمان لائے نہیں ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا اور ان کے اوپر سارے اہل کتاب کا ایمان لانا، یہ قرآن کی اس کے اندر پیشن گوئی ہے۔ اہل کتاب میں کون ہیں؟ یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، لیکن دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ان پہ ایمان لے آئیں گے، سارے کے سارے دنیا کے عیسائی، سارے یہودی ان پہ ایمان لے آئیں گے۔
یہ آیت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے بالکل پختہ طور پر. تو اب آ جائیے اگلی آیت پہ جو ہم نے آخر میں پڑھی سورۃ الروم کی. پہلے تو ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ روم جو ہے اس زمانے میں روم کی اور ایران کی لڑائی ہوئی تھی. وہ سپر پاور ہوتے تھے اس ٹائم کے وہ, اور روم جو ہے وہی کہ لوگ جو ہیں اب جو ہیں یہ, اور روم مغلوب ہو گئے تھے لیکن کچھ دن کے بعد وہ غالب آ جائیں گے. اللہ پاک نے کہا کچھ سالوں میں, اور اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے, پہلے مغلوب ہونا بھی اللہ کا فیصلہ تھا روم کا, غالب آنے کا. اور جو ہے اس وقت جب غالب آئیں گے تو اللہ نے قرآن میں جب آیت نازل کہیں تو پیشن گوئی تھی کہ جنگ بدر کے وقت مسلمان بھی جنگ بدر میں کافروں کو شکست دے کر خوشی منا رہے ہوں گے, تبھی یہ روم بھی, رومن لوگ دوبارہ سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا بھی. اور جو ہے اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے نصرت کرتا ہے. اس ٹائم مسلمانوں کو کافروں کے اوپر مکے کے مشرکوں پہ فتح دی تھی, جنگ بدر کے واقعہ تھا. تو ادھر جنگ بدر ہو رہی تھی اور ادھر دوسرے حصے میں دنیا میں روم و ایران کے اندر جو ہے یہ ایرانیوں پر رومی غالب آ گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا کے اللہ کا امر ہوتا ہے, پہلے بھی تھا بعد میں تھا, اور اللہ کا وعدہ, اللہ اس کی چاہت مدد چاہت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی وسعت والے, جاننے والے کس کی کب مدد کرنا. ینصر من یشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ نصرت کر دیتا. اور اللہ پاک بڑے طاقتور ہیں, اللہ پاک عزیز و حکیم ہے اللہ پاک, تو اس کے اندر کوئی بھی ان کے کام میں رکاوٹ کر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم دنیا کے بھی ظاہر کو جانتے, یہ ظاہر میں پیچھے بھی ان جھگڑوں کی, ان روم اور ایران کے پیچھے کچھ وجہ ہے, پیچھے وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کیوں کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو ہے ایک کو دوسرے کو. تو ایک جگہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اگر ہم بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کریں زمین میں فساد پھیل جائے. مثلا جیسے اگر روس کو جو ہے سوویت یونین کو امریکہ کے ذریعے نہیں توڑوایا ہوتا تھا, سوویت یونین کیسا ظلم کر رہا تھا, کسی کو مطلب دین پہ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے, وہ کمیونسٹ ہیں. وہ ٹوٹ گئے تو اب یہ دوسرا جو آئے رشیا, ابھی رشیا کمیونسٹ نہیں, ابھی رشیا میں تقریباً میں بھی دیکھ رہا تھا کل پرسوں کے 15-20% آبادی مسلمان ہے. روس کے اندر مسلمان رہتے ہیں. روس کا ایک بہت امیر آدمی جس نے ابھی اپنی شادی کری تھی لڑکی کی, تو اس میں اس نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز بلائے تھے, یعنی کتنے 100 کروڑ تو ان پہ خرچ کر دیے تھے. مطلب روس میں بہت امیر مسلمان بھی موجود ہیں. ابھی میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں یہ بات کہ یہ روس ٹوٹ گیا اس زمانے کا جو سوویت یونین تھا, وہ کیوں توڑا اللہ نے, کیونکہ وہ جو ہے, لیکن ہم کچھ پتہ نہیں رہتا کہ اللہ پاک کوئی سا کام کیوں کرتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں دنیا کے بھی یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہو. تو یہ بات ہے بہرحال. لیکن یہ جو جیت کو جتانا اور جس کو جتانا اس کو ہرانا, یہ اللہ پاک اپنی حکمت کے تحت کرتے ہیں. پھر ایک بات اور بتائی کہ دنیا میں لیکن فساد جو پھیلتا ہے وہ لوگوں کی کمائیوں کی وجہ سے پھیلتا ہے, لیکن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اپن یہ دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں لیذیق, تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض جو انہوں نے اعمال کیے ہیں. مطلب انہوں نے غلطیاں کری ہیں تو اس کا نتیجہ بھی تو ملنا چاہیے کہ آپ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے زمین میں اور پانی میں نہ پوری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ چکھائے ان کو بعض عمل کے نتیجے, تاکہ وہ رجوع کریں کہ ہم سے کہیں غلطیاں ہوئی ہیں. کیونکہ اگر غلطی کرنے والے غلطی کرتے رہے اور اللہ ان کو سنبھالتے سمیٹتے رہے تو پھر وہ غلطی کی برائی ان کو نظر نہیں آئے گی, اور پھر تو یہ کہ آخرت میں دوزخ کی ایندھن بنیں گے, دنیا میں سدھرنے کا موقع نہیں ہوگا. لیکن لعلہم یرجعون کے لیے اللہ پاک زمین میں فساد کو ہونے بھی دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے نتیجے بھی دکھاتا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے, یہ دیکھو یہ بگاڑا ہے. جیسے دنیا میں لوگوں نے دینداری کو طاق میں رکھا, 17 سینچری سے لے کر جو ہے پورا وقت جو ہے غلبہ یورپیوں کا دنیا میں پھیلا, اور انہوں نے بے انتہا دنیاوی پیسے کوڑی معلومات اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کری, لیکن انہوں نے
جسے کہنا چاہیے اخلاقیات اور اللہ کے حکم اور اللہ کے قوانین کو جو ہے طاق میں رکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ 2 بڑے ورلڈ وار ہوا. پھر یہ سنبھالتے رہ گئے دنیا کو، اور یہ بناؤ وہ بناؤ، یو این لاؤ یہ لاؤ. نہ وہ یو این چل پایا، نہ وہ لیگ آف نیشن چل پایا. 2 بڑی جنگیں ہو گئی، اور ان 2 جنگوں کے ہو جانے کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی ہے. اب آ جائیے بات یہاں پر. ہم نے 3 باتیں کری ہیں. ایک تو ہم نے بات کری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گود میں بھی بولے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، گود میں بچہ نہیں بولتا. اللہ نے اس کا معجزانہ بات ہوئی تھی، انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام علیہ کی گود میں بولا. بڑی عمر میں بولیں گے، یعنی کہ وہ ابھی آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا، وہ آئیں گے. دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک شخص ان پہ ایمان لے آئے گا. کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے پہلے، یعنی کہ ابھی دوبارہ آئیں گے سارے اہل کتاب. ان پر جو سچے ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے، جو سچے نہیں ہوں گے وہ کیا کریں گے. تیسری بات ہم نے کری کہ جو ہے زمین میں اور اس میں فساد پھیل گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، ان کی غلطیاں دیکھیں. جس کے اوپر میں نے 2 جنگیں عظیم ورلڈ وارز کی بھی تذکرہ کیا، اور یہی بتایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو صرف ظاہری باتیں معلوم رہتی، پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت کارآمد ہوتی ہے. اب میں حالات کے حاضرہ میں جو بات چیت چل رہی ہے، دیکھیے دنیا میں نے بیچ میں بھی بات چیت کری، ہماری جو میں متعلق جو بات ہوتی ہے، کورونا کی بیماری پھیلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سختی آئی، لیکن یہ سختی بنیادی طور پر مسلمانوں پہ نہیں آئی ہے. یہ میں آپ کو 2-3 میں نے مثال دی تھی کہ 100 سالوں سے مسلمانوں کو کافی ذریعے میں ستایا جاتا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا جلال، اللہ رب العزت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے. یہ بات صحیح ہے کہ ایمان والے بھی جو ہے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ اس کو پوری طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جسے کہنا چاہیے ایمان والے نمک کے طور پر متاثر ہیں. مطلب 100 لوگ متاثر ہیں تو اس میں 4-5 مسلمان. دنیا کے 100 لوگ متاثر ہیں. میں اس کو بالکل ایگزیکٹلی بتاتا ہوں آپ کو کہ 23% آبادی ہے دنیا مسلمانوں کی. یہ 2010 کے، اب تو اور کوئی زیادہ بڑھ گئی ہوگی. تو مطلب 1/4 لوگ مسلمان ہیں. 23% میں بھی کیسا حال ہے؟ 87 سے 90% سنی ہے، اور باقی کے 13 سے 17% مطلب تقریباً یہ جو ہیں شیعہ ہیں لوگ. تو اس میں بھی، لیکن اگر ہم سب کو ایک ہی گروہ کے طور پہ مانیں تو یہ 23% ہوتے ہیں. غرض یہ ہے کہ 1/4 آدمی مسلمان ہوتا ہے دنیا کا. خیر، لیکن جو ابھی جو متاثرین دیکھے گئے اس کے بیماری کے، تو اس کے اندر میں نے دیکھا پورا ریکارڈ تقریباً 6,90,000 کے. میں نے اس تاریخ 2-3 دن پہلے دیکھا تھا کہ متاثرین تھے. اس کے اندر تقریباً کل ملا لیں اگر سنی کاؤنٹ کریں تو 23,000 تھے پوری دنیا کے ملکوں. 23-24 میں نے باقاعدہ اس کو کیلکولیٹر پہ جوڑا تھا موٹے طور پر. اور شیعہ سنی دونوں ایران وغیرہ کے ملا لیں تو تقریباً 30-40 ہزار ہوتے ہیں. اور دنیا میں جو، یہ میں مرنے والوں کی تعداد بتا رہا ہوں، اور دنیا بھر میں جو مرنے والے تھے وہ 7 لاکھ تھے. یعنی اگر ان کو 7 لاکھ کو دیکھیں تو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو ختم ہو جانا تھا. نہیں ہوئے، بلکہ وہی میں نے بتایا 7 لاکھ کا جو یہ 7×5 = 5-6% کے قریب مسلمان متاثر ہوا ہے. اب سوچئے کہ مطلب 100 لوگوں کے اوپر مصیبت گری ہے تو 4-5 مسلمان بھی ہیں، باقی مسلمان پورے بچا لیے گئے. دوسری بات، جو مسلمانوں کی جو آپ تعداد اس میں شمار دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان کے اندر خاص طور پہ، یہ تو بالکل خصوص آپ کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے تو شروع سے تیاری کر لی تھی کہ سارا کا سارا کام جو تبلیغی جماعت نے کیا ہوا ہے. تو یہ تو خیر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و فہم دے کہ ہماری وجہ سے رحمت و برکت ہے، ورنہ اس دنیا میں جب ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا دنیا باقی نہیں رہے گی. لیکن ہم مسلمانوں کو خود کے دیکھنے کی وجہ سے انٹروسپیکشن ہم اپنے گربان میں دیکھتے رہیں تو ہم میں بھی کہیں نہ کہیں کمزوریاں، اس لیے ہم سے بھی ظلم زیادتی سختیاں ہوئی. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کو لے کر حدیث ہیں، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک پوری کی پوری جماعت دس جائے گی. شاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں تو کئی لوگ ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں ہوگا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس وقت تو سب متاثر ہوں گے. مفہوم بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا.
لیکن کوئی قیامت کے دن جو ہے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے سب کا حساب ہوگا. مطلب یہاں پر تو خیر وہی جو میں نے کہا کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو فتنہ جو ہے وہ نہیں پڑے گا صرف ظالموں پر تم میں سے خاص طور پر. جب فتنہ اترتا ہے تو سب اس کے آس پاس کے بھی لوگ چپیٹے میں آتے ہیں. تو یہ بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوتی تھی، اور قرآن کی آیت بھی کہ اگر آپ کو یہ قیامت نبی یہ کہہ دیں کہ اگر تم مجھ کو دکھائے وہ چیز ترینی ما ترینی ما اگر تو مجھے دکھائے جس کا تو وعدہ کرتا ہے ان سے، ما یوعدون رب فلا تجعلنی، تو مجھے مت ٹھہرانا جو ہے ان کے ساتھ ظالم قوم کے اندر جو ہے مجھے مت ٹھہرانا. یہ سورہ جو ہے آپ کی انبیاء کی مومنون کی آیت ہے، آخری جو رکوع ہے اس کا، اس کے پہلا جو ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے کہ رب جو ہے اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کرنا ہے. یعنی کہ کوئی عذاب آئے تو مجھے مت کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ امکان رہتے ہیں کہ اگر عذاب آئے تو سب شامل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ پاک نے، کیونکہ تو یہ تو سختی ان پہ آئی تھی جنہوں نے مسلمانوں کو ناحق ستایا ہوا، اور وہی طریقے سے تو اس میں سب سے زیادہ سر فہرست امریکہ تھا، تو 1.5 لاکھ اکیلے امریکہ کے اندر لوگ ہلاک ہوئے. یہ سمجھ لیجیے. اور آپ کو ان کی بات بتا دوں، ان میں امریکہ UK ان میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن مسلمان یہاں پہ بہت کم تعداد میں، مطلب وہاں بھی اس پورے ملک کے اندر 4-5% ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ متاثرین میں کتنے فیصد ہونا چاہیے. تو اس لیے تمام میں نے اعداد و شمار اس کو باقاعدہ، میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ویڈیو بنا دوں، لیکن میں نے، کیونکہ وہ جو میں پیچھے نریٹیو دے دیتا ہوں پیچھے سے، لیکن میں نے یہ بات چیز سامنے رکھ دی کہ مسلمان کافی احساس کمتری کا شکار ہیں اس زمانے میں. تو ان کو بتا دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم جیسے بھی ہیں، اللہ رب العزت ہم سے. اب بھی وہی بڑا اچھا سا، کس نے بیچ میں جب یہ واقعہ شروع ہوا تو کسی نے ایک بڑا اچھا سا نظم لکھی تھی کہ جو ہے خدا ناراض کر بیٹھے، جو ہے بہت کرواس کر بیٹھے، اور جو ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، جلدی مان جاتا ہے. خدا راضی کرو لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں. تو اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کمزوریوں کو اللہ درگزر کر لے اللہ پاک. لیکن اللہ پاک جو ہے اب بھی جو ہے ایمان والوں کا حامی اور ناصر و مددگار ہے. اور ہم ایسے ہیں، پھر اللہ ایسا ہے. اگر ہم اچھے ہوتے تو اللہ ہم سے کیا معاملہ کرتا ہے، یہ ہم تصور کر سکتے ہیں اس واقعے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں فاعتبروا یا اولو الابصار، آنکھوں والوں کے لیے جو اللہ پاک نے عبرت ناک معاملہ پیش کر دیا کہ مطلب ایک دم سے سب چیزیں بند کر کے رکھ دیں. اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے اپنی جگہ اپنے اپنے معاملات وہ بھی کیے. تو غرض یہ کہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو اس کے مطلب متاثرین اس بیماری کے وہ بہت مسلمان بہت کم ہیں، لیکن اس ریشیو میں نہیں ہے جیسے یہ پھیلی. پھر آپ کو یہ تو معلوم گا کہ ہمارے، لیکن آپ جب لوگوں کی تعداد دیکھیے نا، اب ہندوستان میں کل کی میں رات تک رپورٹ دیکھا تھا 20 لاکھ لوگ ہو چکے تھے متاثر، اور اس کے اندر 10-12 لاکھ کتے جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہو چکے تھے، 6-7 لاکھ 1 لاکھ کو پھر تو لوگ ابھی بیمار تھے. 40,000 سے اوپر ختم ہو چکے. تو 40,000 پورے بند ہے، روزانہ 800-900 لوگ مر رہے ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو بھی مل جائے کوئی نہ کوئی دور دراز سے آپ کا رشتہ دار عزیز اقربا. تو یہ معاملہ ہے، اس لیے اس کو ایسے نہ دیکھیں. دوسری بات ہے کہ کبھی کوئی لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے پہ ہی آ جائیں کوئی کمیونٹی، تو پھر آپ کا نام ہر جگہ ہر چیز میں شامل کر کے بولا جائے گا. کسی کو ہارٹ اٹیک بھی آتا تو اس کو بولتا ہے کورونا ہوا، اور دوسری طرف ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کو ماربڈ کنڈیشن. کو ماربڈ یعنی کہ ان کو اصل میں کورونا بھی ہوا تھا لیکن دوسری بیماری تھی، تو اس لیے ان کو گن نہیں رہے وہ. اور آپ کو خاص طور پہ گن کے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہی سارا کرتا رہتا ہے. تو یہ تو جب کسی قوم سے جو لوگ جو ہے نفرت پہ آمادہ ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ آپ سے آج بھی محبت کرتا ہے. اس دنیا کے پورے ریکارڈز میں یہ سارا واضح کرا. اور جن مسلم ممالک میں جہاں جہاں پھیلا یہ، عرب میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں، ایران میں، پاکستان کے اندر تو یہ ختم ہی ہو گیا. دوسری عید کے دن کا ریکارڈ تھا کہ پاکستان میں صرف 6 لوگ اس دن ہلاک ہوئے، اور 550 لوگ قریب نئے جڑے. اور دھیرے دھیرے مطلب یہ 80-90% ختم ہو گیا وہاں پر، کہ اب وہاں سے سارے وہ سکولس وغیرہ اور سارے جسے کہتے ہیں پبلک پلیسز ساری ہی کھولنے کی پر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے لوگوں کو اللہ ہدایت دے کہ دین کو، اسلام کو، حقائق کو سمجھ لیں، سچائی کو سمجھ لیں. نہیں سمجھنا چاہیں تو نہ سمجھے. وہی میں نے اس میں نوٹ لکھا تھا کہ جو ہے
آنکھ کھولنے والے کھول لیں ورنہ سوتے پڑے رہیں، مت ہوش میں۔ دوسری بات یہ اس کے ساتھ میں ایک بات اور جوڑ لوں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ابھی جو بیمار ہیں ابھی تو بتا دوں آپ کو کہ تعداد شمار کے حساب سے زیادہ تر میں جگہ دیکھ رہا ہوں، جیسے اسی یہاں کا سعودی کا ہی دیکھا تھا کہ تقریباً 3 لاکھ 4 لاکھ کتنے اس کے اندر 2.5 لاکھ سے اوپر لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں، یعنی کہ 80-90% لوگوں کا اندازاً بتا رہا ہوں میں، سارے ریکارڈ ابھی میرے سامنے میں نکال بھی نہیں سکتا، وقت بھی نہیں، تو زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ، مطلب زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، اور جو ان کا انتقال ہوا ہے وہ کافی مطلب بہت دوسری دیگر وجوہات تھیں، اور زندگی میں موت یہی وہی امید اللہ کے ہاتھ، لیکن جو حالات میں آپ کے سامنے، کیونکہ یہ نشانیاں آپ کے سامنے ایسے ہی تو آئیں گی، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، پیچھے سے آخرت کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ابھی پڑھ رہے تھے ہمارے کہ جو ہے دنیا کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں، روم کیوں جیتا، ایران کیوں ہارا، یا روم کیوں مغلوب ہو گیا تھا، روم شروعات سورہ روم کسی پہ ہوئی کہ روم مغلوب ہو گیا، اس ٹائم بہت بری طریقے سے روم مغلوب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے پھر غالب آ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نصرت جس کی کرنا چاہتا کرتا ہے۔ اس میں بتایا کہ یہ دنیا کے بھی ظاہر کو جانتے، تو ہم دنیا کے بھی ظاہر کو جانتے، پیچھے نہیں جانتے کہ کیا وجہ ہے، کیا چیز کیوں ہو رہی۔ تو دوسری بات یہ کہ مسلمان زیادہ تر ٹھیک بھی ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ جو بھی چیز وبا اور یہ نازل کی، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن انٹرونشن تھا، اللہ کا خدائی دخل۔ لیکن اب دوسری صورت جس پہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کر رہے تھے اور ہم نے اس پہ بھی بات کری، ابھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ جو ہے کسی مسلم ملک کے اندر کسی کی پوری خوراک کا ذخیرہ جلا دیا گیا۔ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ زمین و خشکی میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اور ایک جگہ تو ایک جگہ آیت ہے کہ یسعون فی الارض فساد، زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں، خاص طور پر یہود کا کارنامہ میں، اس میں باقاعدہ یہ بڑا سر فہرست لوگ ہیں وہ، یہ کرتے رہیں۔ تو اللہ پاک اس کو کلما عقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، میں سمجھ پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ میں سے، کہ جب بھی وہ جنگی آگ کی بھٹی بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا۔ تو یہ بھی یہود نے کرتا رہے ہیں، یہ سب ہوتا رہا ہے دنیا میں، تو اللہ پاک اس کے اندر روکتا بھی ہے، روکتا رہا ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ کہ زمین میں جب لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کے نتیجے ان کے سامنے پیش آتے ہیں، تو یہ بات بھی ہوئی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ابھی لیکن جو دنیا میں جو مسلمانوں کی جسے کہنا چاہیے معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش، یہاں پر آگ لگا دی، وہاں آگ لگا دی، سعودی کے اندر وہ آئل ریفائنری بھی ہو گیا، ایک کو دوسرے کو پہلے سے لڑائیں، شیعہ کو سنی کو شیعہ سے لڑانا، پیچھے دیکھ کے جو یہ آگ ہاتھ تاپیں، آگ میں پھونک ماریں، یہ سب وہ کرتے رہیں۔ تو اس میں ایک کچھ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے جو ہے دین کے اوپر وہی والی ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تنازع مت کرو، اختلاف مت کرو، اختلافات نے برباد کرا امت کو۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سارے حالات میں کس طریقے سے معاملات درست ہوں گے، تو ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حالات درست ہوں گے، یقیناً ہو جائیں گے، اور حالات سے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں، الگ الگ وجوہات سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہے تھے، امریکہ میں ہوئے، کئی جگہ کورونا کو ٹریٹمنٹ کو لے کر اور لوگوں کے اکنامی کے تباہی کی وجہ سے، سب کی وجہ سے احتجاج ہو۔ کئی لوگوں کے پاس اس کے بڑے جینوئن مطلب وہ ہیں، ان کی سمجھ ہے کہ ہاں اس کے پیچھے تم لوگ، اس کے پیچھے تمہاری مکاریاں، اس کے پیچھے تم لوگ دنیا بھر میں جو جنگ اور فساد کھڑے کرتے رہتے ہو، اور اپنی تمہاری جو ہے جیسے کہنا چاہیے حکومتیں اور جیسے کہتے ہیں کاروبار ہے، تمہارا نیکسس ہے فوج کا اور جو ہے انڈسٹری کا، کیپٹلسٹ کا، پونجی پتی کا، اور یہ سب مل کے جو ہے دنیا بھر میں فساد پھیلایا کرتے رہتے ہیں، جنگیں اور جھگڑے جاری رکھتے ہیں، اور پورے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں پہ تمہاری لاپرواہیاں ہیں، جیسے ان کے حساب سے جو لوگ کافر بھی ہیں، لیکن وہ دیکھیں کہ لاپرواہیاں ہیں، کچھ اور مطلب ان کی انٹرسٹ ہے، کرائسس ہے، اس میں کچھ اور چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے، لیکن وہ کچھ اور چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ساری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔
اب اس صورت حال میں اگر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارنے کا، حضرت امام مہدی جو ہے ایک بڑے جیسے کتنے مجدد اسلام ہوں گے وہ، تو ان کے بارے میں جو حدیث آتی ہے ان کا ظہور ہوتا ہے، تو اس صورت حال میں دو شکلیں پیش آئیں گی. امام مہدی تو خالصتاً مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ السلام بھی مسلمانوں کے مطلب امت محمدیہ کے جسے کہتے ہیں پیروکار ہوں گے حدیث کے مطابق، اور قرآن کے مطابق ہے کہ وہ جو اللہ نے ان کو اٹھایا ہے اور وہ جو ہے وہ قیامت کے دن کے اوپر گواہ ہوں گے، اور سارے عیسائی اور یہودی یعنی ان پر ایمان لائیں گے. تو یہ صورت حال کے بارے میں جتنا ابھی صورت حال دکھ رہی ہے، اس میں دو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، اور دنیا کے کہنا چاہیے اس پہلو پہ بھی غور کرتے ہوئے کہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو وہ تو لوگوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ اس کی وجہ سے، جیسے اس واقعے پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق تلفیاں ہوئی ہیں. پاس میں سیریا کے اندر لوگ جو ہیں خوراک کے لیے ترسے ہیں، بری طریقے سے ترسے ہیں. اب کس نے بھی وہ نقصان کر دیا ہو، وہ کسی نے میسائل مار دی ہو، چاہے وہ جو ہے ان لوگوں نے خود نے جیسے کہنا چاہیے وہ وہاں پہ وسفوٹ کر دیے ہوں، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن جو ہے لوگ آس پاس خوراک کے لیے ترسے ہیں فلسطین میں اور سیریا میں، اور یہ بیروت اور لبنان وہیں پر ہو جہاں پہ سب آوارہ گردی عیاشیاں مستیاں اور اس کیسے تماشے ہوتے رہے. تو بھائی وہ تو پھر کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف سے آئے گی. گرفت اس درجے میں نہیں آئی، یہ ہلاکتیں کم ہوئی ہیں، متاثر ہوئے ہیں لوگ، لیکن جس درجے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا ہے، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کے اوپر میں بول رہا ہوں کہ نقصان ہوا ہے، آپ کی خوراک کا ذخیرہ ختم ہوا. آپ نے دیکھا نہیں لوگ کیسے کیسے ترسیں. ہمارے یہاں جب کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کی ہر ایک چیز کی زکوٰۃ، تو تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. ملک جو ہے اس کے اندر جو ہے تمام انما المؤمنون اخوۃ، پورے ایمان والے بھائی ہیں. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہیں پہ ایمان والے اتنی تختی ہوں، کہیں پہ لاک ڈاؤن میں پڑا ہوا ہے مسلمان کشمیری سال بھر سے، آپ کو کوئی صحت پہ اثر نہیں، تو مسلمانوں کو اس لیے بھی دو چار ہونا پڑا ہے مشکلوں سے. بہرحال لیکن اصل تو یہ جو ہے ایمان والے کے لیے تو میں نے کہا کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ جو اس کے لیے ایک اجر لکھا جاتا ہے، اس کو گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری میں بھی اگر مسلمان ہلاک ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو عشر مبشرہ میں تھے عبید اللہ بن جرہ، تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ حمص میں جو ہے وہ آپ کے شام کے اندر ملک شام میں حضرت عمر کے عہد خلافت میں جو ہے جب پھیلا ہے تو ان کی شہادت ہوئی اور وہاں سے نہیں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں کہیں پہ وبا پھیلے تو وہاں پہ جاؤ مت، وہاں سے بھاگو مت. تو غرض یہ کہ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے اوورال بہتر ہیں، لیکن جو ہے جو حالات آپ کو دکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آگ زنی، وہاں بھی کل جو ہے عجمان کے مارکیٹ کے اندر دبئی کے اندر وہی میں نے بتایا کہ فساد پھیلانے والے فساد پھیلا رہے ہیں، سب تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ اس کے پیچھے واقعی جینوئن ہاتھ بھی لوگوں کے ہو سکتے ہیں. یہاں کے اسٹاک ایکسچینج میں لڑائی ہوئی کراچی کے اندر، اور جہاں پہ مسلمانوں کی معیشت، جہاں کہیں مسلمان کسی طاقت میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں باطل لوگ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام یہ دیکھ لیجیے آپ کے مطلب اس طریقے سے پورے امریکہ اور یو کے اور فرانس اور اسپین اور سارے بڑے بڑے ممالک کو اللہ نے گھٹنوں کے بل جسے کہنا چاہیے جاسیہ، سورہ جاسیہ کی آیت ہے، گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے لوگ قیامت کے، گھٹنے ٹکوا دیے. اور جو میں نے کہا کہ مسلمان متاثر ہوئے تو وہی 4-5%، 6% کل ملا کے، اس سے زیادہ نہیں اگر متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہونا ان کو اس کے 4-5 گنا زیادہ چاہیے تھا. یعنی 4-5 مسلمانوں کی جگہ ایک مسلمان لیا ہے، باقی سب جو ہیں یہی ہیں. تو غرض یہ کہ ایمان والوں پہ اللہ کا رحم ہے. لیکن جو میں بات دوسری کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کی بعثت ابھی ہوتی ہے، مطلب بعثت کیا، جن کے آسمان سے ان کو دوبارہ ان کا نزول ہوتا ہے، دوبارہ سے ان کو اتارتے ہیں اللہ پاک، اس صورت حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ مچ میں جو ماننے والے اہل کتاب ہوں گے وہ ان پہ ایمان لے آئیں گے. ایک جو لوگ دھوکوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں، یا جمعہ ہے، میں نے اس کے لیے سورہ کہف کا مستقل درس دیا ہے، اس میں بھی اپنی جمعے کی تقریر میں بھی سورہ کہف ہم نے پورے 12 کتنے ہفتوں تک جتنے دنوں تک وہ ہم نے پوری سورہ کہف بھی پڑھی ہے. اس کو آپ چاہیں تو یہ دوبارہ سے اس کو آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگی، وہ مل جائے گی، وہ چاہیں تو مجھ سے منگا لیں. تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی دجال کا بھی ظہور ہوگا، بلکہ دونوں کا مطلب سائملٹینیسلی معاملہ ہوگا کہ دجال نکل آئے گا اور حضرت عیسیٰ کا پھر نزول ہو جائے گا۔ دمشق کی مسجد کی چھت پہ اترنے کا ان کا حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں۔ بہرحال میں تو پختہ قرآن کی آیتیں جو کتاب الحکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، میں اس سے بات کرتا ہوں، کیونکہ حدیث کا مجھے الگ مطالعہ کرنا ہو، میں اپنی لمیٹڈ اپنی حدود میں، مطلب محدود دائرے میں بات چیت رکھتا ہوں، جو پختہ ٹھوس بات رکھ رہا ہوں، پھر اس میں مجھے الگ مطالعہ کرنا پڑے گا، میرے پاس اس کی وسعت اور وقت کی وسعت تمام چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مجھے لیکن جتنا علم ہے اس میں میں بات رکھ دیتا ہوں بیچ میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ جو بات جو آتی ہے، جو دجال کی آتی، کہ دجال جو ہے وہ مسیح دجال، مطلب دھوکے بازی کا مسیحا ہوگا یا دھوکے باز مسیحا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، الفتنة المسیح الدجال۔ تو المسیح الدجال جو المسیح الدجال جو ہے، المسیح الدجال وہ جو ہے وہ دھوکے باز مسیحا ہوگا۔ تو جو لوگ دھوکوں کو پسند کرتے رہے ہیں آج تک، وہ دھوکوں کی باتوں کو، دنیا میں دھوکہ فریب بہت چلتا ہے، ہر چیز میں دھوکہ فریب۔ ایک سچ مچ میں ایک انسان بیٹھا ہے آپ کے سامنے، آپ کے گھر آیا محبت سے ملنے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جو ہے ٹی وی کے تماشے کو، جس کو جو آپ کو نہ خوشی دے رہا نہ غم دے رہا، آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آپ کو تماشے دکھا کے آپ کو جو ہے سستی چیزیں مہنگے بیچ کر اس میں سے پیسے نکال کر اور موٹا منافع کما کے آپ کے منافع کا ایک حصہ جو ہے اس تماشے بنانے والے کو دے رہا ہے، وہ جو فلم یا ٹی وی سیریل یا جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ بناتا ہے، آپ لیکن اس کو بڑے خوش ہو کے دے رہے ہیں، اور بڑے خوش ہو کے اس کے دھوکے فریب میں آ کے وہ سامان بھی خرید رہے ہیں اور اس کو پیسہ موٹی رقم منافع بھی دے رہے ہیں۔ اور ایک شخص جو آپ کے گھر محبت سے آیا ہے، آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، تماشوں کے لیے پورا وقت ہے۔ تو یہ دھوکے کی چیزیں، وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کے کام و فیض و فائدہ پہنچائیں، تو یہ دھوکہ ہے، بہت ہر طریقے کا دھوکہ اس دنیا میں رائج ہو چکا ہے۔ جو دھوکے کو پسند کرتے ہوں گے وہ مسیح دجال کو عیسیٰ مسیح کے طور پر ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ جو نصارہ عیسائی، وہ جو دھوکے بازی کو پسند کرتے آ رہے ہوں گے، وہ اس دھوکے کو اندر آ جائیں گے، اور جن کے اندر بھی اس حالات میں جو ان کو حالات دکھ رہے ہیں، دنیا سب ٹرمپ سے پریشان، وہاں پہ وہ پریشان، جرمنی میں پریشان، اسرائیل کے اندر بھی پریشان، جو واقعتاً ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ اس دھوکے باز مسیح دجال کو نہ پہچانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے، وہ چاہے وہ نصارہ ہوں گے، یا جیسے میں نے دیکھا کہ جو ہے یہ لوگ بھی یہود بھی جو ہے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اپنی حکومتوں کے خلاف، تو وہ لوگ بھی وہاں دھوکے باز مسیحا کی جگہ جو ہے واقعتاً جو سچ میں مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ وہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے ان کے اوپر گواہ بنے گا اس کی موت کے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال پہلے یہ سارے جو صاف نکاح نظر والے اہل کتاب ہوں گے، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، وہ حضرت عیسیٰ کو مان لیں گے، اور جو جن کے نگاہ میں کجروی ہوگی، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ٹیڑھے ہوں گے ٹیڑھے دل کر دیں گے، اللہ ان کو دجال سے جوڑ دے گا، وہ دجال سے جڑ جائیں گے۔ یہی حال ہمارا بھی ہوگا، ہم میں جن لوگوں کو دھوکے و فریب پسند ہے، وہ دھوکے و فریب کے اندر آ کے وہ دجال کی طرفداری میں چلے جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو سچے اور صاف نگاہ والے، صاف نظر والے ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بات رکھ دی، اور یہ جو حالات اس سے پیش آ رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں اور ہوتی جائیں گی، آپ کے سامنے دکھے گا کچھ، ہوگا کچھ، کئی چیزیں پیش آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری جہاں کہیں بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ درگزر فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے جو ہے راضی ہو جائے، اور ہم ایمان والے اللہ کی طرف اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور ہم سے ہماری بڑی بڑی غلطیوں پہ اللہ درگزر کر لے۔ اللہ پاک، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اللہ ہر طریقے کی غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں ہمیں موجود ہیں، اللہ پاک ان سب سے اللہ پاک آپ
ہمیں نجات دیں، ہمیں بچا لیں، ہمیں شیطان مردود سے، تمام قسم کے شرور فتن سے، فتنہ مسیح دجال سے، دنیا کے دھوکے سے اللہ پاک ہماری سب کی جو ہے حفاظت بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ جس میں ہم ملبس ہیں ان برائیوں سے ہم اللہ پاک نجات دے. یہی تمام باتیں مجھے رکھنی تھیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں نے اس لیے بات کر دی کہ یہ قرآن کی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں، اور یہ لوگ باقاعدہ اس موقع پر ایسے حالات پیش ہیں کہ یہ مسیح کے انتظار میں ہیں. اور دوسرے پروفٹس ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہاں ایسے حالات میں سب لوگ جو ہے ایسا انتظار میں آ جاتے ہیں، لیکن اصل ان کے پیچھے باتیں وہی ہیں جو سورۃ الکہف میں جو ہمیں اللہ نے بیان کی کہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ اور سچ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایات اور توحید اس کے معاملے میں شرک نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی بنیادی وہ ہے. اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں اور جو ہے دھوکے و فریب کے اندر نہ پڑیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارے لیے کسی بھی زمانے میں اللہ پاک کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہوگی. اور اگر حالات اتنے جیسے کہنا چاہیے اس پہ آ گئے ہیں، میں پیشن گوئیاں خود تو کرتا نہیں، لیکن ایک دم نوک پہ آ گئے ہیں کہ بالکل کہنا چاہیے اب ظہور ہوئے چاہتا ہے مہدی علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت مہدی تو جو ہے وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ تو جو ہے وہ بڑے ایک جیسے کہنا چاہیے مجدد، بڑے پیشوا اور امام اور لیڈر مسلمانوں کے، اور اللہ ان کی جو ہے کہنا چاہیے ان کی رہنمائی فرمائے گا. مہدی کا مطلب ہی کہ ہدایت یافتہ، اللہ ان کو ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا، ان کے ذریعے قوم کو دکھائے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دجال کو، اس دجالیت کو مٹانے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مان جائیں گے وہ لوگ جو دھوکے بازی کے اندر دھوکے کے مسیحا کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے دھوکے بازیوں میں پڑھنے کی بجائے سچ کو مضبوط پکڑیں، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں، اللہ کے دین کو ضرور مضبوط پکڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوط پکڑیں. اور جہاں پہ بھی یہ فریب کی اور دھوکے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو بھی حالات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر کے دیکھیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. زمین میں اگر فساد پھیلا ہمارے بھی کہیں کوتاہیاں کمزوری ہیں. اور میں نے اس کے بارے میں ابھی حالات کے بارے بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کو بہت کم اس نے متاثر کیا ہے. یہ اصل جو ہے مسلمانوں کی آہیں جو ہیں اس کا نتیجہ ہے. اور ہم اس برے حالات کے باوجود اپنی خود کی ایمانی اسلامی فرمانبرداری کی کوتاہ و کمزور حالات کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا غفور، ایسا رحیم اور ایسا ہمارا حامی، ایسا ہمارا ولی، نعم المولا و نعم النصیر پاتے ہیں. سوچئے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کے بندے ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنی طرف جو ہے پلٹا لے، اگر ہم اللہ رب العزت کے جیسے کہنا چاہیے فرمانبردار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کس درجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے کہتے ہیں رفعت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو عروج و رفعت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جو پست کرنے والا ہے. اللہ ہی جو ہے اندھیروں سے اجالا نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مردوں میں سے زندہ کو نکالنے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.